بائبل میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اینوک کہہ کر پکارا گیا ہے۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب بک آف اینوک انتہائی پر اسرار ہے اور اس کے اندر کچھ ایسے راز اور پہلیاں موجود ہیں جن سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا، کیونکہ یہ سب راز اور پیشنگوئی قرآن اور آج کی موجودہ تورات اور انجیل کے دعووں کے خلاف جاتی ہیں۔ اسی لیے حضرت ادریس علیہ السلام کے ان صحیفوں کو مستند نہ ہونے کی وجہ سے بائبل میں شامل نہیں کیا گیا۔ بائبل جن میں اور بھی انبیاء کرام پر نازل ہونے والے صحیفے شامل ہیں، لیکن بک آف اینوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفے شامل نہیں۔ آخر کیوں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کتاب کے پراسرار راز کو جانیں گے۔ انسانیت کی ابتدا سے ہی اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا۔ ان میں سے کچھ پیغمبروں پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، جن میں تورات، زبور اور انجیل بھی شامل ہے، جنہیں بائبل کے نام سے ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ ان میں اللہ کا فرمان، پیغمبروں کے اقوال، تاریخ لکھی ہے، لیکن ایک آسمانی کتاب ایسی بھی ہے جس میں پراسرار اور حیرت انگیز باتیں لکھی ہیں، جو شاید دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کے علماؤں نے اس کتاب کو اور اس کی آیتوں کو بائبل سے الگ کر دیا۔ اس کتاب کا نام کتاب اینوک یعنی بک آف اینوک کہہ کر پکارا جاتا ہے، اور اینوک کو اسلام میں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے پکارا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے تیسرے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے وقت کے بادشاہ اور عالم تھے، جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کی ابتدا کی تھی۔ اینوک کی کتاب انسانی تاریخ میں ایک عجیب و غریب داستان کو بیان کرتی ہے، جس کے مطابق اللہ پاک نے واچرز یعنی فالن اینجلز کو اس زمین پر گرایا تھا، جن کا سردار شمیازہ تھا۔ یہ 1000 سال پہلے کی بات تھی۔ وہ اپنے 199 ساتھیوں کے ساتھ اس زمین پر اترا اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم انسانوں کی بیٹیوں سے جنسی تعلق قائم کریں گے۔ واچرز دراصل اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے تھے، لیکن یہ فرشتے ابلیس یعنی شیطان کی طرح تھے، جو کہ سوچنے اور سمجھنے کی صمتا رکھتے تھے۔ واچرز کو انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے بعد یہ زمین پر رہنے والی حسین عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ واچرز نے عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کیا۔ اس کے نتیجے میں نیفیلیمز یعنی جائنٹس پیدا ہوئے، جو کہ عجیب و غریب اور دیو کی طرح مخلوق تھے۔ ان جائنٹس نے زمین پر خوب تباہی مچائی اور انسانوں کو ہی کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ چرند پرند اور جنگلی جانور بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو ان درندے صفت مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ بک آف اینوک کے تیسرے باب میں یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح ان فالن اینجلز نے انسانوں کو فساد، تباہی اور بہت کچھ سکھایا۔ مثلاً فالن اینجلز نے انسانوں کو تلواریں، خنجر اور ہتھیار بنانا سکھایا، اور انہوں نے انسانوں کو زیورات بنانا اور آنکھوں کو سنوارنا سکھایا۔ ان سب کام کی وجہ سے انسانوں میں برائی اور بے حیائی پھیل گئی۔ اسی طرح شمیازہ نے مورتیاں بنانا سکھائیں، اور پھر سے حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم میں بت پرستش عام ہو گئی، اور شمیازہ نے جادو کرنا سکھایا۔ زمین میں ہونے والے فساد اور بے حیائی کو دیکھ کر اللہ پاک غضبناک ہوا، اور اللہ پاک نے 4 فرشتے جن کا نام مائیکل، یوریل، رافیل اور گیبریل بتایا گیا ہے، ان کو زمین پر بھیجا، اور یہ فرشتے باقی نیفیلیمز اور باقی فالن اینجلز کو سزا دیتے ہیں۔ کچھ کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں، ان واچرز کو بھی ہلاک کر دیتے ہیں جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق بنایا تھا۔ واچرز کو یہ 4 فرشتے زمین کے اندر قید کر لیتے ہیں، جہاں وہ تا قیامت قید رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر اڑتے تھے، اور یہ بات ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح بھی دوسرے آسمان پر قبض کی گئی جب وہ فرشتوں کے پر سوار تھے۔ اینوک یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کے گزارش کرنے کے باوجود اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ اس روح زمین پر ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا، جس سے یہ نیفیلیم اور بہت سی عجیب و غریب مخلوق جو پیدا ہوئیں وہ سب ہلاک ہو جائیں گی۔ جو کہ نیفیلیمز نے ایک جانور کو دوسرے جانور سے ملاپ کرایا، اور جو مخلوق پیدا ہوئیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا۔ اور پھر ہم مسلمان جانتے ہیں کہ یہ سیلاب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آیا، جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے ہر جانور کا جوڑا، جو کہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ نے بنایا، وہ اپنی کشتی میں رکھے، اور نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ نے بہت بڑا سیلاب پوری دنیا پر نازل کیا اور ساری عجیب و غریب مخلوق کو ختم کر دیا۔
جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے سوائے اس کے پوری روح زمین کو پھر سے پاک کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے اس روح زمین پر دوبارہ انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ خدا حافظ۔